عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تبارك وتعالى في مقام آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ وسلم. میرے عزیز طلباء، اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو بہت بڑا مقام بخشا ہے. مقام جتنا اونچا ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی اونچی ہوتی ہے. پہلے تو تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، انعامات ہے بے شمار، لا تحصوها، جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، یہ سبزیاں، یہ ہوائیں، یہ دریائیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے. پھر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بعض انسان بعض لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے. ڈاکٹر، کسی کے اندر ڈاکٹری کا شوق ڈال دیا، وہ ڈاکٹر بنا. کسی کے دل میں ڈرائیوری کا شوق پیدا ہوا، اس کو ڈرائیور بنا دیا. کوئی سائنسدان بننا، یہ اسپیکر بنایا، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح مختلف طبقات انسانوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے کام پر لگا دی. پھر ایک طبقہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے محض اسی لیے تیار فرمایا اور اس کی فطرت کو ایسی سلیم بنایا کہ وہ بچپن سے لے کر اگر وہ کفر کے آغوش میں پلا تو اس کی فطرت پر ذرا برابر بھی داغ نہیں آیا. سلیم الفطرت تھے. شرک کے ماحول میں پیدا ہوئی، کفر کے ماحول میں پیدا ہوئی، فرعونیت کی ماحول میں پیدا ہو گئی، نمرودیت کی ماحول میں پیدا ہو گئے، لیکن ان کی فطرت پر اس معاشرے کا، اس ماحول کا ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے تھے. وہ طبقہ تمام انسانوں کو جوڑنے کے لیے اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ کرنے کے لیے اور اس تمام انسان کی دنیا اور آخرت کی کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج دیتے انبیاء علیہ السلام. اور انبیاء علیہ السلام کے پاس جو تعالیم تھی وہ دو نچار. یقین ہماری علوم ظنی ہوتی ہیں. انبیاء علیہ السلام کی علوم جس کو آپ قرآن و حدیث کہتے ہیں آج کل، وہ کیا تھے؟ دو نچار. وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی تھی.
اسی کے لیے تو انسان پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اس کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں فکری عقلی صلاحیتوں کے علاوہ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے جو کھل جائے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طاقتیں قدرتیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کائنات میں حکمتیں ساری کے سامنے اس کے سامنے ایسے آ جاتی ہیں. اور وہ صلاحیتیں کھلتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی سکھانے کے لیے، بتلانے کے لیے، اس پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جاتا ہے، اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. تو آپ پر ایک اور خصوصی انعام ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کی ورثاء بن رہے ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہاں سے لاکھوں اربوں لوگوں میں چند لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ منتخب کرتے ہیں اس دنیا کے لیے کہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں کو پہنچائے. تو پولیس والے یا فوج والے جب کوئی بھرتی کرتے ہیں تو پہلے وہ رنگوٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رنگوٹ. ہم پتہ نہیں آج کل کیا کہتے ہیں، لیکن جب چھٹے تھے تو ہم کہتے تھے کہ فلان پولیس میں چلا گیا، اب اس کا درجہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اب رنگوٹ ہے. کیا ہے؟ یعنی سیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اتنے بہت سے معاشرے میں آپ کو اس کے لیے چن لیا کہ یہ میری دین کی خدمت کریں گے، نمائندے ہوں گے. اور اب آپ سیکھ رہے ہیں اس کے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا مقام کتنا اونچا ہے. پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ میرا بھائی ڈاکٹر بن رہا ہے، میرا بھائی انجینئر بن رہا ہے، میرا بھائی وہ MA بن رہا ہے، MPA بن رہا ہے، میں وہ تپائی پر بیٹھا ہوں، کیا کتاب پڑھ رہا ہوں. اگر آپ نے یہ سوچا تو آپ نے بہت بڑی ناقدری کی. ایک بادشاہ کسی کو اپنا وزیر بناتا ہے، اپنا نمائندہ بناتا ہے. اب احکم الحاکمین آپ کو اپنی مرضیات کا نمائندہ بناتے ہیں، اب نبیوں کا وارث بناتا ہے. تو آپ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اس پر رش کریں گے کہ ہمارا بھائی لوگوں کا پیشاب ٹیسٹ کرے گا، وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، کتنی ناقدری ہے. اگر آپ شکر کریں گے حقیقی معنوں میں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو اس علومی دنیا میں آپ کو اللہ رب العالمین ترقی بھی نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو نوازے گا. اور یہ دنیا جو ڈاکٹر ہے، جو انجینئر ہے، جو بادشاہ ہے، وہ تمہارے قدم میں پڑ جائیں گے. لیکن اگر ہم نے ناشکری کی تو پھر ہم ان کے قدموں میں ہوں گے. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ تعالیٰ زیادتی کرے گا، بڑھائے گا نعمتوں کو. تو ہم کو تو بہت بڑا شکر کرنا چاہیے. تو اس کا شکر کیا ہے جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا تو یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. میں بڑا خوش ہوا یہاں آ کر. تھوڑی سی وقت 5 منٹ یا 10 منٹ وہاں بیٹھا تھا دفتر میں. کچھ کارگزاری میرے سامنے آئی کہ یہ
بچے فارغ نہیں ہوتے. میں بڑا خوش ہوا. مختلف کاموں پہ لگاتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی وظیفہ ہر دن ہوتا ہے، مشغول رکھتے ہیں. تو آپ جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں اس میں آپ پورا انہماک کریں، کوشش کریں. ایک تو اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں کہ تو یہ اس علم کی نشکری ہے. حضرت یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ نے بوجھ بھیجا، وہ یتیم، اور اس کو کہا کہ دیکھو جب تک علم حاصل نہ کرو میرے پاس نہ آؤ، یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرو، کیونکہ علم یکسوئی چاہتا ہے. اگر آپ یکسو نہیں رہیں گے تو آپ کے علم میں رسوخ نہیں ہوگا. جب علم میں رسوخ نہیں ہوگا تو پھر آئے بائیں شائیں آپ بولیں گے، پھر آپ کی زبانیں کھری باتوں کو نہیں کہہ سکیں گے، سچی باتوں کو نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ آپ کے پاس سچی باتیں تو وہی ہوتی ہیں جو وہی الہی کی ہوتی ہیں. اس کے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو ظاہر ہے کہ آئے بائیں باتیں کرو گے ادھر ادھر. تو بڑا ذہین تھا یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. اس کو سبق دیا کہ اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں امی کو دیکھوں. شوق ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے. تو استاد بھی بڑا ماہر تھا، زبردست تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اساتذہ کو بھی مزید نوازے. بڑی خوشی ہوئی، آپ کی تربیت کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایسا سبق دیا کہ 1 ماہ کا سبق دیا کہ یہ یاد کرے گا تب جائے. تو وہ محنتی تھا، اس نے 1 ہفتے کے اندر اس سبق کو یاد بھی کیا اور سب سنا بھی دیا. چھٹی دے دی کہ جاؤ. تو یزید بستانی رحمۃ اللہ جب گھر آئے دروازہ تو بند ہوتا تھا، تو اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، من دق الباب، یہ کون ہے جو دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں یزید ہوں. یزید ہوں. اس نے کہا یزید تو ایک میرا بیٹا تھا، وہ تو میں نے بھیجا ہے علم کے لیے، تم کون ہو؟ پہچانتا تھا، آواز سے پہچان لیا تھا. اب اس کو تنبیہ ہو گئی، وہاں سے واپس آیا، پھر مدرسے میں آ گئی. تو آپ یکسوئی کے ساتھ سبق پڑھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. آپس میں احترام ہو، ادب ہو، لیکن دوستیاں نہ ہو، کہ آپ کا ذہن سبق کتاب کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہ جائے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری ذہن بڑھ جائے گی، تم کو علم حاصل نہیں ہوگا. بہت سے ساتھی، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں اسباق یاد نہیں ہوتے. سنتا ہوں اس وقت یاد آتا ہے، پھر بھول جاتا ہے. تو جس آدمی کی دل پر اوروں کی یادیں جمی ہوئی ہو تو اس میں سبق کیسے اس میں آ جائے گا، کیسے یاد ہوگا؟ یا تو تب ہوگا کہ آپ کا ذہن اس کے لیے بالکل یکسو ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ فلان جلسے میں جانا ہے، فلان جلوس میں جانا ہے، تو جلسے میں آپ جاؤ گے تو یا فلان جگہ جلسہ ہے تو اس کے لیے 15 دن تم سوچو گے، خوش ہوگے کہ پھر اب اسباق تمہارے گڑبڑ ہوں گی. جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس میں بیانات ہوں گے، پھر اس بیانات پر تمہارے تب سے 15 دن تک جاری رہیں گے. پھر دوسری ماہ پھر ایک جلسہ ہوگا، تو سبق کب پڑھو گے؟ تو ایسے حالات میں آپ علم سے دور ہو جائیں گے. یہ اس کی ناشکری ہے. تو ایک بات، اس بات کا خیال رکھیں کہ علم کے اصول کے وقت کوئی ایسی سرگرمیاں نہ رکھیں. طبعی سرگرمیاں تمہاری ٹھیک ہے، وہ تو تمہاری اصلاح کے لیے ہے،
کہ وہ تم کو کہاں سے ہٹائے؟ علم سے ہٹائے، علم سے دور کر دے. ایسی دوسروں سے بچیں جو تم کو کہتے گیا فلاں دوست فلاں مدرسے چلا گیا، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، پھر آپ بھی کس طرح باندھ کر آپ بھی اسی مدرسے میں چلے جاتے. ہم ایک بار تبلیغ میں گئے تھے، بڑا دلچسپ آ گیا ہے. تو وہ وہاں پنجاب میں چک نمبر 1 چک نمبر 2 پر ہم یہ چکتی ہے، اسی پہ ہم گئے تھے. وہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ تبلیغ سے ناراض تھے اور اس کو نہیں چھوڑتے تھے اپنی مساجد میں. خفا تھے، اس کو کسی نے غلط سمجھایا تھا. تو وہاں ایک جگہ پہ ہم گئے. الحمدللہ زندگی میں بر میں مجھے ایسے کوئی صورت حال نہیں آئی ہے کہ جس نے ہمارا بستر پہن کے ہو باقی وہ مجاہدہ مجھ سے نہیں ہو سکے، اور سے ہو گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کی جہاں بھی گیا لوگ یہ مسجد تو چھوڑ دیا لیکن ہمارے بستروں کو نہیں پھینک گئے. تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ تمہارے لیے اس کے میں وقت لگاتا ہوں. ایک اٹھا، وہ بچہ ذرا سا خوش رنگ تھا، کیا کہتے اور خوبصورت تھا. دوسرا نے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں سیلی کے لیے. دونوں تیار ہو گئے. میں نے بھی سب کو عرض کیا کہ اس کو نہیں لے جانا ہے، دونوں کو. اوہو، امیر صاحب اتنے غصے ہو گئے، کیا عجیب لوگ ہیں مختار الدین، تم دو تو مل گئے ہمیں اس گاؤں سے اور پھر بھی تم کہتے ہو کیا ہے یہ اس کو نہیں لے جانا ہے. امیر وہ تھا کہ تم امور تھا، بات ماننی پڑتی تھی. میں نے ایک بات صرف کان میں کہی کہ ہماری ساری جماعت کو خراب کر گئی ہے یہ دونوں ہماری جماعت. کیوں؟ جب ایک اٹھا تو دوسرا اٹھا اور اس کی دوستی ہے آپس میں. اور جگہ تو یہ مل نہیں سکتے، یہ تبلیغ میں آپس میں مل جاتے ہیں. پھر بعد میں وہی ہوا کہ جب ہمارے پاس یہ آ رہے تھے تو اس کی ابو آیا پیچھے سے. ہماری جماعت سے سوال کیا درخواست کی کہ ان کو تو ہم نے جدا کر دیا تھا، ہم نے اس کو کیا تھا وہ ایک سے پابندی لگائی تھی. تم اس کو آپس میں دونوں کو ایک ساتھ لے گئے. تو یقین جانے جس مصیبت سے ہم پڑ گئے نا، کبھی اس پیچھے کھیتوں میں جانا پڑتا، کہیں گئے شادی کہیں گئی، وہ دونوں غائب ہوتے تھے. سمجھ آئی بات؟ تو آپ دوسری کریں گے تو علم سے غائب ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ علم سے تم غائب ہو جائیں گے، تم کو وہ فائدہ نہیں حاصل ہوگا. بالآخر ہم نے اس کو واپس کر دیا کہ آپ دونوں جائیں. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کی دوستیاں نہ ہو جو والہانہ دوسری کہہ دیں، خدمت ہو، ادب ہو، ساتھ رہیں، ایک کی اکرام ہو، لیکن دوسری کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، نہ فٹ بال کے ساتھ ہو، نہ والی بال کے ساتھ ہو، نہ کھیل کے ساتھ ہو. اگر آپ یہ کھیل وغیرہ صرف اسی لیے ہے کہ تمہاری تازگی کے لیے ہے کہ تم تازہ رہو، اس لیے نہیں ہے کہ تم کیا ہو، کہ تم اس کی طرف کہتے ہیں کب عصر ہوگا، کب کھیل کا وقت ہوگا. تو آپ جہاں ہو دل میں آپ کا کھیل پنسا ہوا ہوگا تو آپ سبق کیسے پڑھیں؟ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی جو چیز بھی تمہارے علم کی یکسوئی میں خلل ڈالتا ہے اس کو اختیار نہ کرو. انشاءاللہ آپ کو علم حاصل ہو جائے گا. مدرسے ادب کرو. جو لوگ ادب کرتے ہیں جس چیز کی جس
جس شخص کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے اور اس کی قدر ہوتی ہے تو اس کی وہ کوشش کرتا ہے کہ جہاں سے وہ ملتا ہے اسی کی بھی قدر کرتا ہے۔ علم کی قدر کرتے ہو تم، علم عالم بننا چاہتے ہو تو اپنے استادوں کی قدر کریں، غیبت نہ کریں استادوں کی۔ اکیلے اکیلے ہو جائیں پھر کیا ہو جاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں استادوں کی۔ اور استاد کی جو استادوں کی بیعت بھی کرتا ہے اس کو دیکھا گیا ہے کہ اس کے علم میں رسوخ نہیں ہوتا، وہ بے ادب ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کام نہیں لیتا، تو اس کی جائز خدمت کریں، جائز لگایا جائے، جائز خدمت کریں، چپی سیدھی کرے وغیرہ، لیکن اس کو بیعت بھی قطعا نہ ہو، کتاب کی بیعت بھی نہ ہو، کیونکہ اس کو کتاب تم پڑھتے ہو۔ مجھے ایک بار طالب علم نے کہا کہ یہ لوگ بڑے بے انصاف ہیں، یہ دنیا والے اتنی بے انصاف ہے کہ اسکول والے سیٹیاں بجاتے ہیں، اسکول والے سنیما دیکھتے ہیں، اسکول والے موبائل دیکھتے ہیں، آج کل یہ فتنہ ہے، سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہم تھوڑا سا کسی کو نہیں مارے تو کیا ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہے طالب علم، یہ ہمیں سکھانے والے ہیں، یہ کتنے بے انصاف ہیں۔ میں نے کہا کہ بڑی انصاف دار ہے یہ معاشرہ، بڑا انصاف دار ہے۔ وہ بھی کیا ہے، سوچا کہ یہ بھی اس کا طرفدار ہو گیا۔ تو نے کہا کہ مجھے تفصیل بتائے، میں ایک تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ آپ کے بارے میں یہ معاشرہ سوچتی ہے کہ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں جس سے آپ کی معمولی سے بمروتی سے کی وجہ سے تم پر داغ لگ جاتا ہے، یعنی وہ تو آپ اتنے صاف ستھری پاکیزہ ان کے دلوں میں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے ایسی کام کی توقع نہیں ہو سکتی۔ تم امت کی آنکھ ہے، امت کی آنکھ ہے، میرے سر سے پیچھے سے آپ آ جائیں اتنا بوسہ ڈالو، مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ پیر سے ایک پاؤں آدھا سیر تو وہ ہے کیا، وہ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، اگر اوپر سے ایک یہ ٹانگ اور چپکے سے کوئی آئے بوسہ رکھ دیں کوئی فرق پڑے گا؟ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسی بوسے کا ایک ذرہ میری آنکھ میں چلا جائے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تکلیف ہوگی، کیونکہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، تم لوگوں کی آنکھ ہے، تم لوگوں کو رہنا، باقی اندھے ہیں تمہاری، هل يستوي الأعمى والبصير، تم لوگوں کو راستہ دکھانے والے ہو۔ تو اگر تمہاری آنکھ کے اندر تمہاری سیرت پر، اخلاق پر معمولی داغ پڑتا ہے تو وہ نظر آتا ہے۔ دیکھو میرے کپڑے صاف ہیں، کل پہنے ہیں، کل، اور یہ پگڑی جب میں گھر سے نکلا ہوں اس سے پہلے پگڑی ہے، اور میں 3 بار کپڑے تبدیل کیے، 3 بار۔ اب اس پر میں ایک لکیر کھینچتا ہوں، کھینچتا نہیں ہوگا کیونکہ اگر لکیر کھینچوں تو سب کو نظر آئے گا، اب اس پر کھینچوں آپ کو نظر آیا؟ کیوں نظر نہیں آیا؟ یہ پہلے سے کالا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ جو اسکول والے وہ پہلے سے کالے کالے ہیں، تمہارے سفید کپڑے ہیں، تم پر داغ نظر آتا ہے، تو یہ وہ تو تم کو بڑے مقام پر سمجھتے ہیں۔ چڑیا اڑتی ہیں، ہمارے ہم نسل ہے، چڑیا اڑتی ہیں کوئی فکر نہیں کرتا، لیکن باز اڑ جاتا ہے، باز تو کیا ہے، کہتے ہاں باز ہے، باز ہے، تو بھی
پرندہ ہے، یہ بھی پرندہ ہے، لیکن فرق ہے، تمہاری پرواز بہت اونچی ہے، تم بہت بڑی چیز ہو، اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اخلاق و اقدار کو ایسی مضبوط رکھیں کہ تم پر کوئی اونٹ نہ اٹھائے۔ تمہاری وجہ سے طلباء بدنام ہو جائیں گے، تمہاری وجہ سے ہمارا مدرسہ جس کو اللہ نام بھی عجیب ہے، جامعہ عمر طاہر رضی اللہ، میں دیکھوں اس سے سادگی بھی ہے، تو مدرسہ جب بدنام ہو جائے گا تو تمہاری ایک آدمی کی وجہ سے بدنام ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ کو یہ بھی شکر گزاری ہے کہ آپ کہو کہ میں جو اللہ تعالیٰ کی دین کا علم حاصل کرتا ہوں، دینی طلباء پر کوئی داغ نہ آ جائے، اس قدر کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو اٹھائے گا۔ اور اس کے لیے آپ الحمدللہ آپ کا تعلق دیوبند علماء سے ہے، پھر تو آپ تو جماعتوں میں جاتے ہیں، دیندار لوگ ہیں، آپ تو اور بھی زیادہ دینی کام کرتے ہیں، تو آپ کو ایک اور چیز کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دیکھو، ایک قاری علوم ہے، ایک ہے حالی علوم۔ قاری علوم سے مراد میرا یہ ہے کہ جو چیز ظاہر چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، اب آپ درس تدریس کرتے ہیں، آپ کو استاد پڑھاتا ہے، تم سنتے ہو، یہ ہو گیا قول، اس سے تم نے سیکھا، یہ سیکھنا اس مدرسے کو چھوڑ دیں، آپ مصر کے مدارس جامعہ ازہر میں آ جائیں، وہاں سے ڈگریاں ملتی ہیں، وہاں بھی وہ لوگ سیکھتے ہیں اور وہاں پڑھائی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹائی پتلون پہنتا ہے۔ اس کا طالب علم کیا کرتا ہے؟ استاد بھی ٹائی پتلون پہنتا ہے، وہ بھی پہنتا ہے، اور جب وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے جاتی ہے جامعہ ازہر کی عالم، تو اس کے ہاتھ ننگے ہوتے ہیں۔ پڑھا ہے، حدیثیں پڑھی ہیں، تم سے اچھی پڑھی ہے، دیوبند علماء سے زیادہ اچھی پڑھی ہے، اچھی نہیں پڑھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو اس کی تحقیقات ہیں کتابوں کے اندر، آپ دیکھیے بڑی بڑی، اس دن میں دیکھ رہا تھا، اس کی جامعہ ازہر کا ایک وہ تھا، کتاب تھا، وہ درسات علوم القرآن ہے، کوئی ایسے نام تھا، کئی جلدوں میں تھا، ایک واو پر اس نے بہت بڑی تحقیق کی تھی، ایک جلد، ایک آدھا جلد اس پر لگا ہوا تھا، لیکن اس کو کہتے ہیں علوم قال، کیا یہ قالی علوم ہے، یہ قول سے آتا ہے یا آڈیو سے آتا ہے، سنتے ہیں آپ، آڈیو میں سنتے ہیں، آج کل تو ویڈیو ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، تو اس میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قاری علوم۔ حالی علوم وہ ہوتے ہیں جو اس کی کیفیات ہے، اس علوم کی کیفیات، اس کا حصول کا ذریعہ بھی اور ہے، بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ قاری علوم تو آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی میں ایک مثال پیش کروں آپ کو۔ پنجاب سے، اس ملتان سے ایک آدمی گیا ہے، اس کی جیب میں ایک آم ہے، وہ کربوغا شریف آیا ہے، کربوغا شریف میں آم نہیں ہوتے، پیدا نہیں ہوتے، اگر وہاں کسی بچے نے آم نہیں کھایا ہو، سمجھدار بچہ ہے، اس کو لوگ، اس کو جو چیزوں کی خاصیتیں جانتا ہے، وہ
کڑا ہو جائے، اس کو کہو کہ آپ کی یہ خاصیت ہے، 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 اس نے آم کی خاصیتوں کو جان لیا، لیکن اس کو آم حاصل ہوا، آم کی مٹھاس حاصل ہوا، آم کا مزہ حاصل ہوا، وہ لوگ چلے گئے۔ دوسرے لوگ آ گئے، اس کے پاس ویڈیو تھا، اس نے آم کے باغات سکھائے کہ دیکھو آم ایسا ہوتا ہے، درخت پر لگا ہوا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اس نے آم کھایا، کوئی فائدہ ہوا اس کو؟ سوائے ایک پہچان لیا، ظاہری علوم سے رہنمائی حاصل ہوئی، لیکن وہ چیز حاصل نہیں ہوئی جو اس نے کھانی تھی، تو وہ جانتا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ، ایک آدمی وہ ملتان سے جو آیا ہوا آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھائی تم کیا سکھاتے ہیں اس کو؟ اس نے کہا کہ ہم آم سکھاتے ہیں اس کو، اور یہ آم کے ساتھ دلچسپی نہیں رکھتا۔ ہمیں بڑے اس کو فضائل بیان کیے، تو وہ وہاں آ گیا، اس نے کہا کہ بیٹھے یہ آم ہے، اس کو کھا لو۔ اس نے کہا کہ واہ، کھا لیا، مزہ آ گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حالی علوم۔ تو حالی علوم جو ہے، قاری علوم آپ کو قول سے ملے گا، حالی علوم تم کو مجاہدے سے ملے گا۔ اس کا طریقہ بدلا ہے، کیا ہے؟ مجاہدہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں قال کے علوم والے اگر بہت ہم زور لگائیں کہ اس میں جو فقیہ علماء تھے، جس کو تفلق رجوع کرتے تھے، جس سے مسائل پوچھتے تھے، تو 7 یا 15 یا زیادہ زور لگائیں تو کیا 30 ہے، پھر کیا 30، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن حالی علوم والے سارے تھے، اس کا سب کا تزکیہ ہو چکا تھا، سب امانت دار، سب عادل، سب ثقہ، سب رحم والے، عدل والے، سچے، کرے، سارے تھے۔ اسی لیے جب صحابی کا نام آتے سند میں، تم تحقیق کرتے ہو، جو دوائی والے ہیں اس کو کہا باقی چیزوں میں تو تم تحقیق کرتے ہو، نیچی رائی میں، تابعین میں بھی کرتے ہیں، تبع تابعین میں بھی کرتے ہیں، کیسا آدمی تھا۔ لیکن جب نام آئے کسی صحابی کا، اوپر تک سند جائے، تو صحابی کے بارے میں کوئی استاد آپ کو تحقیق نہیں کرے گا، اتنا تو کہے گا کہ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں، اس کا نام کیا تھا، اس کا دادا کا نام کیا تھا، یا اس کے باپ کا نام کیا تھا، اس کا اپنا نام کیا تھا، وہ تو بیان کرے گا، لیکن ثقہ تھا ثقہ نہیں تھا، یہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ سارے کے سارے کیا تھے، ان کا تزکیہ ہو چکا تھا۔ تو آپ کو اپنی اصلاح کی دوسروں سے زیادہ ضرورت ہے، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا یقین دوسری لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہاں جو آپ کو استاذ پڑھاتے ہیں، نحو میر پڑھاتے ہیں، صرف میر پڑھاتے ہیں وغیرہ، قافیہ پڑھاتے ہیں، شارجامی پڑھاتے ہیں، انہوں نے صرف بہائی پڑھی ہے، تم کو ہدایہ پڑھاتا ہے، نہ وہ کیا وہ شارجامی پڑھاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی اس نے پڑھا تو کیا ہو، صرف کے چند وہ ذرا بھائی حضربو سیکھا ہو، اور آپ کو کیا پڑھائیں؟ شارجامی پڑھائیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح؟ اس نے اس سے اوپر کے علوم حاصل کیے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کے جب میدان میں جاؤ گے تو آپ کی تزکیہ دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ کی امانت داری، آپ کی صداقت، آپ کی سچائی، آپ کا رحم، آپ کا عدل دوسروں سے بہت اونچا ہونا چاہیے، تب تم عوام کو چلا سکو گے۔ اسی لیے آپ کو جس طرح قاری علوم کی بڑی ضرورت ہے، اس طرح ابھی سے اپنی اخلاق پر نظر رکھو۔
اپنی امانت پر نظر رکھو کہ میری آنکھیں تو غلط نہیں جاتی. میں کتاب پر لکھتا تو نہیں ہوں. کتاب کس کا ہے؟ آپ کا ہے یا مدرسے کا ہے؟ اگر مدرسے کا ہے تو تم پر اس پر لکھنے کا کیا حق ہے؟ اس کی جو ورق ہے اس کی موڑنے کو تمہیں حق حاصل ہے. جیسا کتاب دیا ہے مدرسے والوں نے اس طرح کتاب واپس کر دو. ایک منٹ سے گزارا ہو سکتا ہے، تمہیں 5 کیوں لگائے اپنے لیے؟ یہ مدرسے کی چیزیں ہیں، یہ امانت ہے. اگر آپ ابھی سے امانت کا خیال نہیں رکھو گے تو بڑے ہو کر پھر بھی طویلات کرو گے. پھر جب عالم طویل کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے بہت راستے کھولتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ ابھی سے اگر آپ کرو گے تو آپ کے دل کے اندر یہ اچھے اخلاق راسخ ہو جائے گا. پھر آپ دیکھو گے کہ تم کو غلط باتوں سے، غلط کاموں سے، جھوٹ سے، ظلم سے تم کو بدبو آئے گی، محسوس کرو گے. تو اس کے لیے بھی آپ کو بڑا سوچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس چیز کو آپ کو کیسے ہوگی؟ اس کے لیے آپ کو دنیا کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا. علماء بہت بڑی عظیم چیز وہ ہے، لیکن اس کو دنیا خراب کرتی ہے. لوگوں کے شاباش، ہماری بیان کی بڑی تعریف ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں یہ اس کو خراب کرتا ہے. منصب آپ کو خراب کرے گا کہ دنیا کا منصب ہمیں مل جائے، دنیا کا منصب، میں امیر بنوں، میں فلانا بنوں، میں یہی اس کے اختلافات کی وجہ ہے. تمہاری بڑی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ آپ کے دل میں مال کی لالچ ہو. انسان کی مال کی ضرورت ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ترجیح نہ دی جائے، آخرت پر ترجیح نہ دی جائے. اس پر میں علی خواص رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علماء کو کہا ہے کہ تم باز شاہین ہو. تم شاہین کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، لیکن جب وہ پھنس جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شکاری ایک بسیدہ ہڈی جال میں رکھ دیتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ بسیدہ ہڈی پر یہ باز شاہین گر جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، پھر غلام بن جاتا ہے. کس کا؟ شکاری. اس کی پر کاٹتے ہیں، اس کی منشا پر چلتا ہے. پھر اس طرح اگر علماء دنیا پر نہ گرے، دنیا کی منصب پر، دنیا کی مال پر، تو یہ باز ہے. تو ایک بات، اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اپنے آپ کو تو آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، اور آج کل تو بہت ہی ذمہ داری ہے بڑی. دیکھو آپ کس قدر فتنے آ رہے ہیں، اس سب کا تمہیں مقابلہ کرنا ہے. اور یہ جو فتنے آ رہے ہیں یہ کبھی تلوار کی صورت میں کم آئیں گے، لیکن یہ فریب کریں گے. کرونا کے نام سے دیکھو آپ نے کس قدر ہمارے صفوں میں فاصلے کرا دیے، اور ہماری حرم شریف کو بند کرا دیا. جب وہ کہتے ہیں کہ کرونا ہے تو ہم کہتے ہیں کرونا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے نہیں، حالانکہ وہی لوگ ہوتے ہیں، ہم اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں، جب بل گیٹ کہتے ہیں کہ ماسک پہنو تو ہم ماسک پہنتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سردی ہو تم کیا وہ بند نہ کریں، کیونکہ ہوا سے تو ویسے بھی آپ پہلے بھی بند کر دیں، ابھی بند کر دیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اب پوری دنیا کو بلاک کر دیا، تو آپ کو ایک طریقہ بتایا کہ دجال کیسے لوگوں کو کیا کرے گا، پوری تحویل میں لے گا. پھر یہ مختلف قسم کی ویکسین وغیرہ. میں عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے آپ کی ایمان کی عروج ہونا چاہیے، آپ کی تزکیہ کا عروج ہونا چاہیے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ دجال کی پاس فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. فریب، دجال کہتے ہیں فریب کو. فریب
آپ کو بتایا گیا کہ جنت ہے، جنت نہیں ہوگی، وہ موبائل کی کوئی چیز ہوگی کہ وہ کوئی پھینکی ہوئی چیز ہوگی، آپ کو جنت نظر آئے گا، جب جاؤ گے جہنم ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء بن رہے ہیں، تو آپ کی صرف ظاہری علوم کی ورثاء نہیں ہے، تم اس کے اخلاق کی بھی وارث ہیں، امین ہے تم، تو یہ امانت تم نے ظاہری امانت بھی پہنچانی ہے۔ آپ کو سنا ہوگا، بار بار سنتے ہیں کہ شہداء، تم کیا کون ہیں؟ شہداء ہو۔ مبلغین زبان سے کرتے ہیں، لیکن وہ زبان بھی وہ جو دل سے کہے، لیکن بات جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کہا ہے۔ شہداء اس کو کہتے ہیں کہ اس کے یقین اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر دو نچار کی طرح ہو، تب گواہی دے گا، پھر اس کے مطابق وہ بولے گا، جب بولے گا اسی کے مطابق عمل کرے گا، تو تب ہوگا کہ آپ ابھی سے جو کہیں وہ کریں، خیر کی کام، امانت کا ثبوت دیں، سچائی کا ثبوت دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ سے کام لے گا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ جب جو کہا، اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جو بعد میں غلط کی ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو ہمیں معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔